हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरोख प्रतापी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए, बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो मैसेज है वो हर जगह पे पहुंचे और जो भी मेरा वीडियो है, जो भी मैं अपडेट्स लेके आया हूँ वो आपके पास फौरन पहुंच जाए। आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है और वो है एक ख़त जिसकी वाह वाह हो रही है और वो आया है सदर बाइडन की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। अब इसकी हिस्ट्री तो ये है, हमारे कॉन्टेक्स्ट भी ये है कि बहुत अरसे से अमेरिका, शायद अमेरिका भी प्रेशर में आता होगा, इंडिया के प्रेशर में आता होगा और पता नहीं किस किस के प्रेशर में आता होगा कि अमेरिका के सुदूर माजी में पाकिस्तान आया करते थे, हमारे लीडरों से मिलते भी थे। लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत सारी हुकूमतें आई गई और ना यहाँ आने का जिक्र हुआ, ना ही उनके आपस में राब्ते हुए हमारे लीडरान के साथ। एक लीडर साहब का नाम लिए बहर याद कर रहा था कि उनके ज़माने में तो ये क्राइसिस बना हुआ था कि जी कब कॉल आएगी, कब कॉल आएगी, कब कॉल आएगी। खैर फिर बाद में, उससे पहले वो एक और सदर को जाके भी मिले थे और उनकी उस वक्त वाह वाह भी हुई थी। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और भी बैकग्राउंड है, वो ये है कि एक रीसेंट हियरिंग हुई है। अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो भी किया था, इसी चैनल पे मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसके अंदर डोनाल्ड लू को बुलाया गया, यूएस जो वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके अंदर बुलाया गया और वहाँ पे लॉ मेकर्स ने पाकिस्तान के बारे में बड़े चुभते हुए सवाल किए। और इसके बाद क्योंकि पीटीआई का बड़ा जोर था कि इलेक्शन के बारे में बात करें, उन्होंने बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद जो एलामिया तो नहीं, जो कानून या जो रेजोल्यूशन उन्होंने बना के भेजा आगे, उसके अंदर बात ये की कि पाकिस्तान के साथ अपने राब्ते बढ़ाएं। फिर और उसकी वजह भी खास तौर पर डिस्कशन के अंदर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी बहुत साइडों से आई। एक साइड पे चाइना का जिक्र आया तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ गई पाकिस्तान की बात कि अमेरिका अबैंडन नहीं कर सकता पाकिस्तान को। फिर रूस की बात आ गई, फिर ईरान की बात आ गई। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें, और फिर ऑफकोर्स अफगानिस्तान की बात भी आई, तो इन तमाम चीज़ों को देखें तो आपको पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अबैंडन करने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए उस रेजोल्यूशन में, जिसको पीटीआई ने बड़ा बड़ा सेलिब्रेट किया उस वक्त, ये बात तय थी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की रियासत के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इक़्तिदार की कदर कराने की कोशिश हो सके। उसके अंदर आज़ादी इजहार की भी इम्पोर्टेंस की बात हुई और बाकी भी चीज़ों की। लेकिन आपको पता है कि क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर ये है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मुल्क दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इस साल इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, दीगर बहुत सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके। तो इसलिए इस वक्त नए कट्टे खोलने का तो किसी का कोई जी नहीं चाह। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त वैसे भी कॉपरेशन की कोशिश हो रही है। ये याद रखें कि अमेरिका ने कुछ हिस्टोरिकल प्रोग्राम बनाए थे जिसके अंदर एनर्जी, क्लाइमेट, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मदद की थी। आपको याद हो शायद कि कोविड वैक्सीन जब बहुत ज़्यादा नायाब थी तो उस वक्त वो मुल्क जिसको सबसे ज़्यादा कोविड की वैक्सीन मिली वो पाकिस्तान ही, अमेरिका की तरफ से मिली थी। इसी तरह से पाकिस्तान का जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। शायद ये हो रहा हो कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट पहले सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या स्ट्रेटिजिक था, लेकिन अब ह्यूमन टू ह्यूमन भी कॉन्टेक्ट की बात आ जाती है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात आ जाती है। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी डियास्पोरा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हर जगह पर मौजूद है। आपको पता है एक जज साहब पाकिस्तानी रीजन के, उनकी हेयरिंग्स भी चल रही हैं कि उनको कंफर्म किया जाए ना किया जाए, मंगी साहब नाम है उनका। तो हमारा इम्पोर्टेंस क्योंकि मौजूद है तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका को कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है
ہم اپنے آپ کو جتنا خوش کر لیں کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہوگی. اتنا ٹائم ہے ہی نہیں جی ان کے پاس کہ وہ یہ طے کریں کہ آپ کے ملک میں کیا نظام ہو کیا کچھ ہو. ہاں لوگوں کی امپورٹنس ہے اور ان سے رابطہ رکھنا ضروری. تو یہ خط جو ہے اس کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو الیکشن جیتنے کی مبارکباد نہیں دی گئی. اچھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلے ڈیوڈ بلوم صاحب جو امبیسڈر ہیں امریکہ کے یہاں پہ، ان سے جب ملاقات ہوئی تھی پی ایم کے، انہوں نے جا کے ملاقات کی تھی الیکشن کے بعد، تو مبارکباد کنوے ہو گئی تھی. دوسرا ذکر دہشت گردی کا کہیں نہیں. اب اس کا کچھ بھی مطلب نکال دیجئے، لیکن ہیلتھ کیئر کی بات کی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، کلائمیٹ ایمرجنسی کی بات کی ہے، ایجوکیشن کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ وہ چیزیں جس میں پاکستان کا فائدہ ہے نا جی. تو اٹس گڈ. پی ٹی آئی نے نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ویسے تو کچھ اون گول کر دیے. مثال کے طور پہ انہوں نے اٹھا کے جب یہ ہیئرنگ رکھی تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان اور ایران کا ذکر بھی آئے گا. اب یہ ہم اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں جس نے خود بہت ابھی کچھ عرصے پہلے تک مجلس وحدت المسلمین کے اندر جوائن کرنے کا سوچا تھا تاکہ اس کو ٹکٹ مل جائے اور اس کے لوگوں کو پوچھ نہ کیا جا سکے. اور پھر اس لیے رد کرنا پڑا اس پاسبلٹی کو کہ اس سے کہیں ہمارے عرب دوست ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین جس کے لیڈر کو سینیٹر بنوا دیا پی ٹی آئی نے، وہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں، اب یہ الزام ہے، میں اس کو خود اس کی صداقت پہ نہیں جاؤں گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایران نواز جماعت ہے. مسلک اور مذہب کی بات کو چھوڑ کے بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی پالیسی بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. تو شاید اس سے عرب ورلڈ کے اندر میسج غلط جاتا ہے، اس لیے وہ کسی اور سنی تحریک میں چلا گیا. لیکن اگر ایران کے ساتھ دوستی بڑھانا مقصد تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں ان کی جب وہ ڈی جے ایس اے تھے اور ان کو ہٹایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، تو دو مدعے بنے تھے. ایک مدعا تو وہ کہا جاتا ہے کہ جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال تھا یا ایک کوئری تھی. دوسرا ایران کے اندر خان صاحب کی طرف سے وہ کمٹمنٹ جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بہت زیادہ چیزیں بہت جلدی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کے جو ہسٹوریکل وہ ہے ٹریڈیشنل پوزیشنز ہیں وہ کمپرومائز ہونے کا چانس ہے. تو اس پہ خان صاحب کو غصہ آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی ایکشن لیا. لیکن اگر مقصد یہ تھا تو ایران کے ساتھ جو پاکستان پائپ لائن کی کوشش کر رہا ہے وہ تو کنٹینشل بنا دیا. اب کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کی انرجی نیڈز کے اوپر فوکس کیا جائے، لیکن پاکستان کو ایران سے دور رکھا جائے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی. امریکہ کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، بر صغیر میں ہو رہے ہیں الیکشن. اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں پاکستان کا رول بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان ول سی کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ امپروو ہوگا، خراب نہیں ہوگا. ایک تو وجہ یہ بھی ہے نا کہ افغانستان میں جو بیس ہوتی تھی اور وہاں پہ جو پھاپے کٹنیاں بیٹھی تھی حکومت میں، وہ ہر وقت پاکستان کے گلے کرتی تھی، اور پھر ان کے اپنے لوگوں سے بھی تھوڑی سی ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا، تو الزام تو ہمیشہ پاکستان پہ آتا تھا. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب تو افغانستان پہ امریکہ اور پاکستان مل کے کٹھے دھاڑے مارتے ہیں کہ یہاں سے یہ ہو رہا ہے، وہاں سے وہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ لیٹر آنا ایک اچھی خبر ہے. اس سے یہ شو ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ شاید حکومت کسی ایک حکومت یا پارٹی کے ساتھ ہوں یا دوسرے کے ساتھ ہوں، لیکن حکومت تو پرماننٹ ہے نا جی. ملک میں کوئی بھی ہو، پی ایم تو ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو تو ہوتا ہے جو پی ایم کہلاتا ہے. تو چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کا آفس اس کی طرح اہمیت ہے. اور یہ بات کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ دا فیس. اپنے ہی چھوٹے اس کے لیے اپنا ہی نقصان کر لو کسی پوائنٹ کو بنانے کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان
ایک اہم کنٹری ہے اور ہم سارے کے سارے اس کے جزو ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو ڈیاسپورا کہتے ہیں، اگر ہم سمندر پار پاکستانی کہلانا پسند کرتے ہیں، یا ہم جو بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو پاکستان کا نقصان تو کوئی نہیں چاہے گا. جی، امریکہ سے بھی اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے، چین سے بھی ہونے چاہیے، روس سے بھی ہونے چاہیے، ایران سے بھی ہونے چاہیے، عرب ورلڈ سے تو ویسے ہی ہیں اور بھی ہونے چاہیے، انڈیا سے اگر ہو سکے تو وہ بھی بہتر ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان آئسولیٹ نہ ہو. اور کیونکہ ویسے ہی انڈیا کی گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد تو نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے کہ ہماری پسند کا پی ایم ہو یا نہ ہو. اچھا، دوسرا پی ٹی آئی کا ایک اور اون گول، انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان پہ کچھ سخت کارروائی ہوگی، پاکستان پہ پریشر آئے گا. الٹا اس ہیئرنگ نے بھی پاکستان کی امپورٹنس کو اور اجاگر کر دیا، پاکستان کے ڈیاسپورا کی امپورٹنس کو اجاگر کر دیا. تو یہ لیٹر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر پاکستان کی امپورٹنس کو امریکہ بھول رہا تھا، تو وہاں کے پاکستانیوں نے امریکہ میں موجود اس کو یاد دلا دیا. گو کہ تالیاں اس وقت بج رہی تھیں جب وینزویلا کی طرح پاکستان کو ٹریٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ تھا جی، میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا اس لیٹر کے بارے میں تبصرہ کر لیا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.